اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا 7واں رکوع، اس کا ترجمہ تشریح پیش خدمت ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ پر اپنا نام رکھ لیا، اپنی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ یہ ذکر بھی اسی وقت کا ہے کہ جب میدان میں یہ ان کی پوری قوم رہ رہی تھی تو آسمان پر تو بادل چھائے رہتے تھے، کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اور پانی پینے کے لیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پیدا کرے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک جیسا کھانا کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ اور چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہیں، جیسے کہ زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ ابھی پچھلے رکوع میں جو ذکر تھا اسی کی تفصیل ہے کہ من و سلوہ سے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے مزید تفصیل سے بتائیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بھی کہ تم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے بنا کرے ہوئے، جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو اور گھٹیا درجے کی چیزیں مانگ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، اور اس قوم پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اس قوم کا ذکر سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں بھی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قوم پر جتنے انعامات و اکرامات نازل ہو رہے تھے، آگے چل کے یہ قوم صرف اتنی ہی نہیں بگڑی بلکہ اس حد تک بگڑ گئی کہ اس قوم نے اپنے نبیوں تک کو قتل کیا ہے، جس کا ذکر مزید قرآن میں آگے آتا رہے گا۔ تو انہوں نے انتہا یہ کر دی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے طور پر تو انہوں نے پھانسی ہی دے دی تھی، معاذ اللہ، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو اس طرح سے ان کی قوم میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ذکر کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔